لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم۔ احباب گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی روحانی تربیت کے لیے بھی تشریف لائے اور ان کے دنیاوی مسائل کا حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جن حالات میں آپ تشریف لائے اس وقت بھی دنیا ظلم و ستم کا شکار تھی، عقائد کی خرابیاں، شرک کی غلاظتیں یہ تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، لیکن انسان بحیثیت انسان بھی بڑی مشکل کی زندگی گزار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنی امت کو جو درس دیا، جن لوگوں نے وہ سبق سیکھا، وہ اتنے عظیم ٹھہرے کہ پوری دنیا کے اوپر کچھ ہی سالوں کے اندر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت قائم ہونے کے بعد بھی ان کے کرتے پھٹے پرانے تھے اور انہیں اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے انسان اس دنیا کی پریشانی سے بچ سکتا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اگر تم دنیا کی زندگی سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی بھی تم سکون کی زندگی نہیں جی سکتے۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا ذالک اجدر اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم، اس سے بہت امید ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، جو تمہیں نوازا ہے، اس کو تم تھوڑا نہیں سمجھو گے۔ آج ہمارے معاشرے کو بالخصوص اور مسلمان ممالک کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے اور غیر شعوری طریقے سے ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ سوچے بھی نہ کہ میں نے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے۔ یورپ میں آپ نے دیکھا ہے اولڈ ہوم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی لاجک کیا ہے؟ وہاں کوئی بندہ 2-4 دن کسی مہمان کو سروائیو نہیں کر سکتا، بھائی اپنے بھائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو سروائیو نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان معاشرے ہیں ان کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر ایک بھائی نہیں بھی کماتا ہے دوسرا کما رہا ہے تو گھر کا سرکل چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں جس معاشی صورتحال کی طرف لے جایا جا رہا ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں یہ سوچے بھی نہ کہ میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا میں نے کسی کو جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے۔ ڈاکٹر عمران وحید صاحب کا ایک بڑا نام ہے، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں، لاہور کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ دارالسلام میں وہ تشریف لائے تو واقعہ سنایا کہ جاپان میں، جسے دنیا بہت ترقی کے اوپر سمجھتی ہے، کہتے میں جاپان میں ٹوکیو میں رہا ہوں، تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں یہ صورتحال ہے کہ جو شخص ایک ملازمت کرتا ہے نا اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جاتا ہے، اس عورت کو اس کی پڑوسنے اور اس کی ملنے والی تانے دیتی ہیں کہ تیرا شوہر جو ہے وہ دن کی روشنی میں ہی گھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے وہاں موسٹلی لوگ جو ہے وہ 2 جابز کرتے ہیں، اور ایسے خاندان بھی وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھے ہیں جو رات باری باری سوتے ہیں، یعنی ان کے پاس
رہائش کی صورت حال یہ ہے کہ آدھے گھر والے اب سوئے ہیں 4 گھنٹے اور انہوں نے اٹھ جانا ہے، اور باقی پھر جو ہے وہ آدھے گھر والوں نے سونا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں بڑی چارمنگ دور سے نظر آتی ہے، اور جس زندگی کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکلوں والی اور کٹھن والی زندگی ہے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ مسلمان کی زندگی، اللہ نے جو اسلام کی نعمت میں ہمیں زندگی دی ہے، اس سے آسان زندگی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری ٹینشنیں، ان کا یہ ایک ہی حل ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ انسان انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے گھر بیٹھ جائے، کام نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یہ نہ کوئی اس حدیث کا مفہوم سمجھ لے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوشش کے بعد اس کے اوپر انسان قناعت کرے، اور اس میں دوسرے جو لوگ ہیں، جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، اس میں ان کا بھی حق سمجھے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کے اندر معاشرے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر اس تعلیم کو چھوڑا جائے تو پھر مسلمان جو ہے اس کا تو فتنہ ہی مال ہے، پھر وہ ایسے فتنے کے اندر پڑتا ہے کہ اس کے لیے سنبھلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔